السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں، سننے میں ایک بات آئی ہے کہ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں تو ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں۔ آیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، یہ جھوٹ ہے؟ اس کی حقیقت واضح فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں، کیونکہ ایک موقف جو شیعہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی۔ باقی اہل سنت والجماعت کا تو اس بات پر اجماع ہے، تواتر کے ساتھ یہ بات آج تک امت اس پر مجتمع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ہمارے پاس دلیل قرآن کریم سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ رب العالمین فرماتے بنت کا صیغہ لاتے، ٹھیک ہے، بنات کا صیغہ نہ لاتے۔ مطلب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زائد تھی، اور وہ کتنی تھی؟ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اور آگے فرمایا ونساء المؤمنین، اور عام عورتیں جو مومنوں کی ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے۔ اگر شیعہ کے ہاں ایک قول جو ملتا ہے وہ ایک بیٹی کا، اور ایک دوسرا قول 4 بیٹیوں کا بھی ہے، اگر ان کے ایک قول والے کو مان لیا جائے ایک سیکنڈ کے لیے، تو یہ جو بناتکا کا لفظ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، اس کا پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک بیٹی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بنات کا صیغہ لایا ہے۔ اور عام عورتوں کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں آئی ہیں بیٹیاں، تو ان کے لیے بنات کہہ دیا، تو ایسا نہیں ہے، وہ نساء المؤمنین ہیں، وہ پھر آپ کی بنات میں نہیں آتی ہیں، صحیح ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا میں نے آپ کو بتایا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پھر اسی طرح شیعہ کی کتب میں یہ بات موجود ہے، الخصال کے اندر یہ موجود ہے، شیعہ کی کتاب ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پھر اسی طرح شیعہ کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تنقیح المقال، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو اس بات پر امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، اور شیعہ کے بھی آدھے لوگ اس بات پر، ان کے جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اسی طرح ان کے سیرت نگار ہیں، وہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے 4 بیٹیوں کا قول کرتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ چند لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، اور وہ کوئی بھی سنی نہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے، وہ روافض اہل تشیع ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کے قائل ہیں، اور وہ چند ہیں، مختصر ہیں، ان کا قول یہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں۔ اور شیعہ نے جس طرح پورے دین کے اندر رد و بدل کیا اور اس میں اپنی مرضی سے جہاں جیسے فٹ کرنا تھا اس کو کیا، تحریف کی دین اسلام میں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے، حضور کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے تحریف کی، اور کسی نے ایک کا قول کیا، لیکن شیعہ کے ہاں بھی اکثریت 4 کا قول ہی۔